کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، اس سے پیشتر جو کاروان سرائے تھی اس کو میں نے منٹو سرائے کہا۔ اب ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں کاروان سرائے بدلے گی بک شاپ سرائے میں کتابوں کی باتیں ہوں گی۔ میرا بھی بہت فیورٹ ہے ایک گیت نور جہاں کا کہ ہمارے ہاتھوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو مہک رہی۔ اب ہمارے ہاتھوں میں تو حنا کی خوشبو نہیں مہک سکتی اس عمر میں، لیکن کتابوں کی خوشبو مہک رہی ہے، نہ صرف میرے ہاتھوں میں بلکہ بے انت پوری دنیا کے ہاتھوں میں۔ جو لوگ کتاب سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں، اسے علم کا ایک وسیلہ جانتے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں کتاب کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کا اسیر ہو جائے وہ ذہنی طور پہ امیر ہو جاتا ہے۔ یوں جانیے کہ کتاب جو ہے وہ بھی ایک کاروان سرائے ہوتی ہے، اس میں مختلف کردار ٹھہرتے ہیں، ان کی زندگیاں یہاں ہوتی ہیں، ایک پورا جہان ہوتا ہے جو آباد ہوتا ہے، کیونکہ کسی شخص نے کہا تھا کہ جب آپ ایک کتاب کو کھولتے ہیں تو گویا اس مصنف کی ذاتی زندگی میں اور اس کے زمانوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اب میری ذاتی زندگی میں آئیں اور جو کچھ مجھ پہ بیتا ہے اس کی کہانی سنیں، اور یوں آپ پورے جہان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دستویفسکی کو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پرانے دیہات، غربت، پسے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ بھی ہوتا ہے۔ ٹالسٹائی کو پڑھیں تو اس میں ماسکو ایوالو کرتا ہے۔ لا مزراول کو پڑھیں تو اس میں پرانا فرانس اور پرانا پیرس، اور اس کے نیچے جو بھول بھلیاں ہیں ان کی گٹرز کی، ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ ڈیکنز کا لنڈن، اپنا اس کے ڈی ایچ لارنس لنکاشائر اور یارکشائر، وہاں کی باتیں۔ سمرسیٹ مام کو لیں، پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ فاسٹر کو لیں تو ہندوستان کی آپ سیر کر رہے ہیں۔ ادھر اگر یاشار کمال کو آپ پڑھیں تو آپ اناطولیہ کی جو بے آب و گیا ایک سلطنت تھی پرانی، اس سے آپ واقف ہوتے ہیں، اور وہاں دیہات میں جو غربت ہوتی ہے، جیسے اس نے ونڈز فرام دا پلین میں ڈسکرائب کیا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ اورہان پاموک کو پڑھیں تو استنبول آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ محمود درویش، فلسطین، زیتون کے باغ جو ہم سے چھن گئے، فلسطینیوں سے چھن گئے، وہ قصبے جو ویران ہو گئے، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے آتھر ہیں، مثلا جیمز جوائس، ڈبلن، کیونکہ جیمز جوائس نے جب یولیسز لکھی تو صرف ڈبلن میں ایک دن اس کے اوپر لکھی۔ ہمارے جو اردو رائٹرز ہیں، ہم ان کی جانب بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک طویل فہرست ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیے، آپ اس میں ان زمانوں کی حکایات پڑھیں گے جن سے آپ ناواقف ہیں، ان لوگوں سے ملیں گے جن کو آپ کبھی نہیں ملے، اور ایسی محبتوں سے آشنا ہوں گے جو اب معدوم ہو رہی ہیں۔ کتابوں کی خوشبو کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں میرے نزدیک۔ ایک جو تازہ نئی پرنٹ ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس میں ایک سادگی، کنوارپن کی اور ایک بھید بری اس میں مہک ہوتی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جب عام پرنٹنگ پریس پہ وہ چھپتی تھی، تب اس میں جو پرنٹنگ انک ہے اس کی بھی خوشبو ہوتی تھی۔ اور جو کتاب ذرا پرانی ہو جائے، یعنی اس کے اوراق بھورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں شفقت اور محبت کی جیسے مائیں ہوتی ہیں ایسی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جو بہت قدیم ہو جائیں، جن کے صفحے الٹنے سے وہ بھربھرے ہو جائیں، وہ یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی پوری کر چکی ہیں، لیکن یہ زندگی پوری کرتے ہوئے وہ جو کچھ ان کے اندر تھا وہ سب کچھ انہوں نے آپ کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ جیسے اندلس میں اجنبی پر ریسرچ کرتے ہوئے پنجاب پبلک لائبریری میں نے مختلف ایسی کتابوں کو چھانا کہ میں ان کے اوراق پلٹتا تھا تو وہ بالکل بھر جاتے تھے، وہ دوبارہ ظاہر شائع ہوئیں
مثلا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کی 12 جلدیں وہاں موجود تھیں اور بولڈ ٹائپ تھا، تو وہ ساری بھربھری ہو رہی تھی. بعد میں وہی 3 جلدوں میں چھپ گئی، 2 جلدوں میں تلخیص ہوئی، لیکن یہ 3 قسم کی خوشبو ہیں. اور ایک اور خوشبو ہوتی اور اس کے بارے میں ایک ذاتی سلسلہ ہے کہ جب منٹو صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ منٹو کے پروگرام میں نے بات یہ بتائی تھی یا نہیں، تو ان کی کوئی کتاب آنی تھی اوپر نیچے اور درمیان، یا خالی بوتلیں اور خالی ڈبے. تو میں نیا ادارہ گیا تو وہاں حنیف صاحب بیٹھے ہوتے، حنیف نام ہے، تو ان کو میں نے ایڈوانس دیا. 10 آنے کی کتاب تھی، 6 آنے دیے یا 5 آنے، اور اس کے بعد روزانہ چکر پہ چکر. وہ ایک خلل تھا دماغ پہ کتاب کا کہ نئی کتاب ہے پڑھنی. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں دفتری کے پاس پہنچ گئی ہے، یہ چیٹ لے جاؤ وہاں سے. تو وہ جو گیلی سی کتاب تھی اور اس کی جو فیلنگ تھی کہ یہ ایک بڑے مصنف کی کتاب ہے اور یہ پہلی کتاب ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی بھی اپنی ایک شاندار خمار آور مہک ہوتی. اور ان تمام خوشبوؤں کا جو کتاب کی مہک ہے، ان کا آغاز کہاں ہوتا ہے، جنم بھومی کون سی ہے؟ بک شاپس. آج ہم تذکرہ کریں گے لاہور میں جو بک شاپس تھیں 60 برس پیشتر، جی ہاں 60 برس پیشتر جو بک شاپس تھیں. دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ تو دھواں ان کے معدوم ہونے سے اٹھتا ہے. اور اس میں سر فہرست جو میری سب سے خوبصورت یاد ہے وہ فیروز سنز کی بک شاپ ہے. بک شاپس تو نہیں کہہ سکتے، میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں اتنا بڑا ہال، اتنا وسیع ہال کسی اور شو روم کا نہیں تھا. آپ اس کے اندر جاتے تھے تو ایک بالکل سکون ملتا تھا، اور بلند چھتیں تھیں، آہستہ آہستہ پنکھے چل رہے ہیں، ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کتابیں ہیں، رسالے ہیں. اور وہ پنکھے بھی اتنی آہستگی سے چلتے تھے کہ جو کتابیں سجی ہوتی تھیں میزوں پہ، ان کے ورک جو تھے وہ بس کروٹ لیتے تھے اور پھر لیٹ جاتے تھے، اسی سابق پوزیشن میں چلے جاتے، پھڑپھڑاتے نہیں تھے. یہ خیال رکھا گیا تھا کہ وہ شائیں شائیں کرتے پنکھے نہ ہوں، نیچے کتابیں، نازک ہے کام ان کا. چنانچہ وہاں پہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، وہاں جاتے تھے تو باہر کے شور و غل سے، گرمی سے ایک دم ٹھنڈک اور ایک سکون بیمار کو بے وجہ قرار آ جاتا تھا. اور فیروز سنز کے بارے میں ایک تاریخی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حقیقت. وہ یہ ہے کہ مال روڈ پہ 2 بلڈنگیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی تھی. شادین بلڈنگ میری معلومات کے مطابق، اور فیروز سنز بلڈنگ. فیروز سنز بلڈنگ میں مین فیروز سنز تھا، ایک طرف کوڈیک تھا، ایک طرف گینڈر سپورٹس تھا. گینڈر سپورٹس شاید آج بھی ایک چھوٹی سی دکان موجود ہے. اور یہ ملکیت تھی چودھری غلام رسول تارڑ کی. میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں، لیکن چودھری غلام رسول تارڑ بہت بڑے کاروباری تھے لاہور کے. اور ان کی آل اولاد میں سے اسلم پرویز جو ایکٹر، اور معین نجمی جو ماڈرن پینٹنگ میں بہت بڑا نام ہے، یہ ان کی آل اولاد میں سے ہیں. تو ان کی دوستی تھی کشمیر کے راجے سے. تو کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے مہاراجہ نے کشمیر میں جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا ٹھیکہ ان کو دے دیا تھا، اور وہ جڑی بوٹیاں اکٹھے کرتے تھے اور یورپ بھیجتے تھے جہاں وہ میڈیسنز میں استعمال ہوتی تھی. اور کشمیر کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بہت نایاب قسم کی ہوتی ہیں. چنانچہ وہ بہت امیر ہو گئے، انہوں نے فیروز سنز بلڈنگ بنائی، اور اس کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ وکٹوریہ پارک، اس کی بھی بہت سارے انہوں نے بنگلوز وہاں پہ بنائے. لیکن میرے نزدیک ان کی ایک اور اہمیت کہ انہوں نے حضرت داتا صاحب کی مسجد کو نو تعمیر کیا، غلام رسول تارڑ نے. اور وہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی وصیت کے مطابق اس مسجد کے نزدیک ہی انہیں دفن کیا گیا. یہ تب کی بات ہے جب ایک تنگ سی گلی داتا صاحب کی جانب جاتی تھی، اور چند سیڑھیاں تھیں اور گنبد وہاں سے نظر آتا تھا، اور لیفٹ اور رائٹ ہینڈ پہ عام سی دکانیں تھیں. ان میں پرانے ریکارڈز کی 2-3 دکانیں تھیں جہاں انڈیا بھر میں جو ریکارڈز نہیں ملتے تھے ان دکانوں پہ دستیاب ہوتے. اس کے بعد اس کو وسیع کیا گیا. ظاہر ہے کہ اتنی پبلک ہے
تو اس کے آرام کے لیے اس کو وسعت دی گئی، لیکن اس میں جو بھید تھا نا، اس گلی کے اندر جاتے ہوئے اتنے عظیم صوفی کی ایک یادگار جو ہے، اس کی پریزنس وہاں محسوس ہوتی تھی کہ ہاں وہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مسجد اور غلام سلطان طارق کی قبر، آئی ہوپ کہ وہ اسٹل وہاں پہ موجود ہے۔ میری جو سب سے خوبصورت یاد ہے وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں فیروز کے حوالے سے، کہ جب دوپہر ڈھلتی تھی، لکشمی مینشن میں رہتا تھا تو میں ہمیشہ وہاں سے آلموسٹ ڈیلی آتا تھا فیروز، اور وہاں پہ کوئی رسالہ خرید لیا، کوئی کتاب پسند آ گئی، کوئی وقت گزارا اور چلے گئے۔ تو ایک روز اسی طرح ہی میں فیروز کے اندر کوئی کتاب دیکھ رہا تھا، تو میں نے سامنے دیکھا تو ایک خاتون چلی آ رہی ہیں، میری طرف نہیں، جنرلی چلی آ رہی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت، اور ان کا قد جو ہے جیسے سرو کا بوٹا چلتا آ رہا ہے، تو سرو کامت سے ایک قد آدم، جی ہاں بالکل وہ سرو کامت تھی۔ اور تب مجھے احساس ہوا جب وہ مجھ سے آگے مخاطب ہوئیں کہ وہ میری طرف چلی آ رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں نے 2-3 روز پہلے، میں نہیں جانتا تھا کہ کون خاتون ہے، آپ کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس میں آپ سراج الدولہ کا کردار ادا کیا تھا، اینڈ یو آر ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز، اور وہ کردار بہت اچھا تھا۔ اچھا یہ کہہ کر وہ تو چلی گئیں، لیکن میں وہاں مبہوت کھڑا رہا، مطلب وہ ایسی اسٹیٹلی اور رائل قسم کی خاتون تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک میری جانب چلی آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 2 روز بعد، ان دنوں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا، بہت کم ٹیلی ویژن ہوتے تھے، میں لکشمی مینشن میں تھا تب، تو ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، یکدم میں نے دیکھا کہ وہی خاتون ٹیلی ویژن پر، ایک سنہری فریم ہے، اس کے اندر وہ اسی طرح کھڑی ہیں، اور یوں کر کے ان کا اندازہ گانے کا معلوم ہوا کہ یہ طاہرہ سید ہے۔ میں پہلے ان کو نہیں جانتا تھا۔ طاہرہ سید بہت ہی اعلیٰ ذوق کی اور بہت اعلیٰ اخلاق کی خاتون، میں نیو یارک گیا تو ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے مدعو کیا اپنے ہاں، 2-3 مرتبہ کیا، اور وہاں پہ میں نے تذکرہ کیا فیروز کی اس ملاقات، اور وہ انہیں کسی حد تک یاد تھی۔ اس کے بعد بھی جب کبھی میں گیا، اور جب بھی میں نے انہیں فون کیا کسی کام کے لیے، مثلا میں نیو یارک گیا تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے ممتاز، انہوں نے کہیں ایک شام کا بندوبست کیا ہوا، اور مجھے بڑی چڑ ہے شامیں منانے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خواہ تعریف ہو رہی ہے، دوست جا رہے ہیں، انہوں نے تعریف کرنی۔ تو میں نے کہا جی میں نے شام نہیں منانی، میں ضرور، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کوئنز جو میوزیم ہے اس کا جو ہال بک کروا لیا، اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا بلے شاہ کے بارے میں کرتے ہیں ایک خصوصی شام، میں صدارت کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ طاہرہ کو کہیں کہ وہ آ جائے، حالانکہ میں ملا تھا ممتاز کے تھرو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے طاہرہ کو کہا، طاہرہ تشریف لائیں، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بلے شاہ کی کافیاں گائیں۔ ایک جس کے لیے میں ان کا بہت مدعا ہوں، اب تو ایک عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں گاتی، مثلا کانسرٹس نہیں کرتی، وہ کانسرٹس کرتی ہیں چیریٹی کے لیے۔ اگر آپ ان کو کنونس کر لیں کہ یہ جینوئن چیریٹی ہے تو وہ گانے کے لیے آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح اورلینڈو گئی ایک دفعہ، میری بیٹی اس کانسرٹ میں شامل ہوئی، تو میری بیٹی نے کوئی فرمائش لکھ کے بھیجی اسٹیج پہ، تو کھڑی ہو گئی وہاں، اور میرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کے، اور کہا کہ آپ طاہر صاحب کی بیٹی ہیں، اور اس لیے آپ کی فرمائش میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ مختلف لوگوں کے بارے میں سنی سنائی پہ ہوتے ہیں۔
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ تو میرا طاہرہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا۔ طاہرہ کے جس پروگرام کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ سنہری فریم تھا، اس کے اندر وہ گا رہی تھی، اس کی پروڈکشن تھی شہنشاہ نواب کی، یہ مجھے یاد آ گیا۔ اور شہنشاہ نواب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے۔ طاہرہ کی والدہ کا نام تھا ملکہ پکھراج، ایز یو نو۔ تو ایک دن ملکہ پکھراج نے فون کیا ٹیلی ویژن اسٹیشن، اور جس کسی نے بھی اٹھایا تو انہوں نے کہا میں ملکہ بول رہی ہوں، تو ادھر سے جواب آیا ہم شہنشاہ بول رہے ہیں۔ اور ملکہ پکھراج کو سخت غصہ آیا، انہوں نے فون پٹک دیا اور ہیڈ کوارٹر ٹیلی فون کیا گئی کہ یہ کون بدتمیز ہے لاہور اسٹیشن پہ کہ میں نے اسے کہا کہ ملکہ بول رہی ہوں، کہتا میں شہنشاہ بول رہا ہوں۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ حضور ہمارا ایک پروڈیوسر ہے، ان کا نام شہنشاہ نواب ہے۔ ایک اور 60 برس پہلے کی بک شاپ، اس کا نام تھا بک سینٹر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لکشمی مینشن کا ایک فیس مین جو تھا وہ مال روڈ پہ تھا۔ تو مال روڈ والے فیس پہ صوبہ خان جو ٹیلر تھا، اس کے برابر میں یہ بک شاپ تھی۔ نذیر صاحب وہاں پہ اہلکار ہوتے تھے یا مالک ہوتے تھے، مجھے یاد نہیں، اور مجھے یہ یاد ہے کہ وہاں جگہ کم ہوتی تھی اور کتابیں زیادہ ہوتی تھیں، اور نذیر صاحب کو باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا، اور ہم ان کی باتیں بھی سنتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ مطلب کتابوں پہ نظر بھی ڈالتے جاتے تھے۔ ان کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان زمانوں میں 100 روپیہ جو ہے وہ والد صاحب نے مخصوص کر رکھا تھا کہ اس کی تم ہر مہینے کتابیں خرید سکتے۔ یقین کریں کہ اس 100 روپے میں اتنی زیادہ کتابیں آتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا جو پینگوئن کی کتابیں تھیں بہت ساری، وہ 1 روپے 4 آنے سے لے کے 1 روپے 12 آنے تک، جی ہاں، جو پیپر بیک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے پاس آئے مجلد ایڈیشن، ہارڈ باؤنڈ، اور وہ تمام کے تمام 22.5 روپے تھے، اور اس میں کارلائل کا فرینچ ریولوشن، نیچے کی 10 پوک زرتشترا، داس کیپیٹل، اور کیا تھا، ایک آدھ اور کتاب تھی، ہاں، وار اینڈ پیس، ٹالسٹائی، 22.5 روپے میں پوری کتاب۔ اسی طرح گبسن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، اس کی 3 جلدیں آئی تھیں، وہ بھی 22.5 روپے میں ہی تھیں۔ میں نے اپنی چھوٹی سی جو میری کلیکشن تھی کتابوں کی، کچھ عرصہ پہلے، 8-10 برس پہلے، وہ کیونکہ جگہ بھی کم تھی، ویسے بھی میں پڑھ چکا تھا بیشتر کتابیں، تو میں نے گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے رابطہ کیا، انہوں نے خصوصی کرم کیا، وہ آئے اور ان کو میں نے خاصی کتابیں گورنمنٹ کالج کی لائبریری کے لیے دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا ایک علیحدہ شعبہ قائم کریں گے۔ چنانچہ وہ جو پرانی کتابیں، جتنی بھی سستی کتابیں تھیں، وہ بیشتر میں نے گورنمنٹ کالج کے لیے بھیج دیں۔ لیکن اس پروگرام کی اسکرپٹ لکھتے ہوئے مجھے پھر یاد آیا کہ میرے پاس وہ کتابیں ہونی چاہیے تھیں۔ چنانچہ باقی ماندہ جو کتابیں ہیں ان کو میں نے جا کے تو ذرا غور سے دیکھا، وہ بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، اب نظر بھی کم آتا ہے، ہمت بھی نہیں، تو اس میں کچھ کتابیں میں اپنے ساتھ لایا، اور ان کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ آج سے 60 برس پیشتر کتاب کی قیمت کتنی کم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان زمانوں کے لوگ، ان کا ذوق کیا تھا، ادبی ذوق کیا تھا، وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے اور کیوں پڑھتے تھے۔
تو ان میں 8-10 کتابیں ہیں سرسری طور پہ. مطلب آگاتھا کرسٹی ہے ڈیڈ مینس فالی, اور اس کی میں نے تمام کتابیں, ہماری فیوریٹ تھی وہ, اور یہ میرا خیال ہے 100 روپیہ اس کی قیمت ہے. اور اس کے بعد دوسری آگاتھا کرسٹی کی ہے پیرل ایٹ اینڈ ہاؤس. یہ بھی دیکھیں نا, حالات اس کے خراب ہیں. یہ فروسن سے لی گئی ہے, لیکن یہ 3 روپے کی ہے, مہنگی, یعنی یہ ذرا بعد میں خریدی گئی ہے. اور یہاں کئی دوستوں نے پوچھا کہ اس کے اوپر آپ نام جو لکھا ہوا ہے وہ ہے مستنصر ایچ چودھری, تو آپ چودھری ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پہلے چودھری لکھا کرتا تھا, اس کے بعد طائب ہو گیا, اب تارڑ لکھتا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ تارڑ سے بھی طائب ہو جاؤں. بہرحال یہ 3 روپے کی تھی. یہ ایک اس زمانے میں ایریکا یونگ نامی خاتون ایک دھماکے کے ساتھ باہر ہوئی, اور یہ فرینچ تھی. تو ان کی کتاب تھی فیئر آف فلائنگ. اب اس کو میں کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کوٹیبل کتاب ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو اس قسم کی سکینڈلس کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے. اب جانے یہ کہاں ہیں, اب وہ ان نون ہو گئی ہیں ایریکا یونگ جو ہے. اس کے بعد میرا بہت ہی فیوریٹ ایک جیپنیز آتھر تھا یوکیو مشیما, اور اس کا یہ ناول جو ہے دا ٹیمپل آف دا گولڈن پیولین, یہ میرا فیوریٹ ہے. اور یہ آیا ہے 2 روپے 45 پیسے میں جناب. یہ دیکھیں نا, یہ حالات اس کے بھی دگرگوں ہیں, پانی وانی لگا ہوا ہے یا کیا. ایک بات شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یوکیو مشیما مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا, ہماری جنریشن کو بہت فیسینیٹ. اس کی 5-6 اور بھی کتابیں تھیں, ناول لکھتا تھا, اور اس کے اندر ایک خاص اس کا تنومند بدن تھا اور بہت اس کا خوبصورت چہرہ تھا. اور اس کی تمام کتابوں میں خودکشی کے ساتھ جو اس کا رغبت ہے, جس طرح میری بہت ساری کتابوں میں موت کے ساتھ ایک فلرٹیشن ہے, اسی طرح وہ خودکشی کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیتا تھا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا جب اس نے خودکشی کر لی, وہ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. اس نے کہا کہ جی یہ جو لوگ بیمار خودکشی کرتے ہیں, مجبور ہو کر خودکشی کرتے ہیں, لاچار ہو کر خودکشی کرتے ہیں, یہ خودکشی نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کا جو وہ دکھ ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے. خودکشی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ خوش ہوں اور آپ پرفیکٹ ہوں, پھر آپ خودکشی کریں. تو اس کی اس نے مثال دی تھی کہ اگر ایک پرانا جھونپڑا ہے اس کو ڈھا دیا جائے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, بندے نے ڈھانا ہو تو تاج محل جیسی پرفیکٹ عمارت کو ڈھا دے. چنانچہ موصوف نے جاپنیز فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیا. چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر تھا, اس میں 100-150 فوجی تھے, ان کو یرغمال بنا لیا, وہاں بیٹھ گئے, کہنے کہ یہ قبضہ نہیں چھوڑوں گا. Now he was at that time most famous author in Japan. پرائم منسٹر تک نے کہا کہ یوکیو صاحب آپ کرم کریں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نہیں باہر رہوں گا, مجھے نکالنا پڑے گا. چنانچہ آرمی طلب ہوئی, آرمی نے اٹیک کیا, اور جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں یوکیو مشیما بیٹھا ہوا تھا, تو وہ منظر بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایک تخت پر جو ان کا ٹریڈیشنل پرانا جاپنی سٹائل ہے خودکشی کرنے کا, ہاراکیری وغیرہ, اس سٹائل میں لنگوٹ باندھ کے بیٹھا ہوا, پرفیکٹ اس کا جسم تھا, بہت خوبصورت. اور یہاں پہ اس نے خنجر رکھا ہوا ہے, اور جب اس نے پہلے فوجی کو انٹر ہوتے ہوئے دیکھا تو یہاں خنجر ڈال کے تو اس نے اوپر جا کے خودکشی کر لی. یہ تھا یوکیو مشیما. چنانچہ جب آپ یوکیو مشیما کو ہم پڑھتے تھے اور اس کے بعد یہ سانحہ ہوا یا وٹ ایور, تو آپ یقین کیجئے کہ ہم نے بہتر طور پہ اس کی شخصیت کو جانا. اچھا, ایک اور کتاب ہے, 2 حصوں میں بٹ گئی, یہ ہے 6 روپے کی. یہ پکاسو, لائف ود پکاسو ہے. پکاسو کی ایک کہہ لیں کہ بیوی فرانسوا گیلوٹ تھی, انہوں نے لکھی, بچے بھی ایک آدھ پیدا ہوئے, اور اس میں ان کی تصویریں بھی ہیں. لیکن اس کی انٹرسٹ یہ, اچھا یہ بھی وہی 60 سال پرانی, اس میں ایک بکری کی تصویر ہے جس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا. میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں.
وہ فیسینیٹ اس لیے کیا کہ میں نے وہ بکری دیکھی. ہوا یہ کہ جب نیو یارک آنا جانا رہتا تھا، بیٹا وہاں UNO میں تھا، تو میرا اکثر وقت میٹروپولیٹن میوزیم میں گزرتا تھا، کیونکہ اس کے اتنے شعبے تھے کہ آپ کسی شعبے میں چلے جائیں سارا دن گزار سکتے. تو ریلیکس کرنے کے لیے کبھی باہر آ بیٹھے، اور کبھی کبھار اس کا ایک کیفیٹیریا تھا ملکہ میٹرو کا، وہاں جا بیٹھے. تو ایک روز میں گیا تو اوپر میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، تو خنکی تھی تھوڑی، تو میں نے جیکٹ اتار کے نا ساتھ میں ایک واحیات سی جو ہوتی ہے نا فاقہ زدہ قسم کی، وہ اس کی لوہے کی بنی بکری نما چیز تھی، اس کے اوپر ٹانگ. اب میں کافی پی رہا ہوں، ایک دو لوگ آئے، انہوں نے مجھے بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا، پھر چلے گئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد ایک خاتون موٹی سی آئی، کہنے لگی معاف کیجیے گا، آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پایا تو آپ کے لیے کیا کروں گا. کہنے لگی آپ یہ جیکٹ جو ہے یہ بکری سے اتار سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، میرا تو خیال تھا یہ جیکٹیں ٹانگنے کے لیے بنائی گئی، اس کے سینگ وغیرہ. تو اتاری تو کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پکاسو کی بکری. میں نے کہا یہ پکاسو نے بنائی؟ کہنے کہ اس کا سب سے زیادہ جو اسکلپچر مشہور ہے وہ اس کی بکری ہے، اور وہ میٹروپولیٹن میوزیم کا جو چائے خانہ ہے اس کا پائیں باغ جو ہے وہ وہاں پہ وہ بکری وہاں استادہ ہے، اور مطلب ہے کہ اس کی جو مارکیٹ پرائس ہوگی کچھ $200-300 ملین میں ہوگی، اور ہم نے وہاں پہ جیکٹ لٹکائی ہوئی تھی. چنانچہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے $300 ملین کی جو بکری تھی اس کے ساتھ جیکٹ لٹکائی تھی. یہ ہے جی ولیم فالکنر، امریکن مصنف ہے. مجھے ان کی گریپس آف رات بہت پسند ہے. یہ کتاب پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، ایپسلوم یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. دا پرنس، آپ جانتے ہیں کہ جو چانکیہ تھا اس نے جو ارتھ شاستر وغیرہ لکھی تھی کہ راج پاٹ کے اصول کیا ہیں، تو 1000 سال کے بعد 1500 سال کے بعد یہ میکاویلی تھے جنہوں نے پرنس لکھی تھی، اور ایگزیکٹلی راج پاٹ کے تمام اصول بیان کیے تھے. اور جیسے بھی انہوں نے بیان کیے میکاویلی نے پرنس میں، یقین کیجئے کہ 90% آج کی راجدھانیاں جو ہیں وہ ان اصولوں پر عمل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. چانکیہ نے بالکل درست کہا تھا. اچھا یہ کتنے کی ہے؟ ہاں جی یہ بھی $100 کی ہے. راجدھانی کے لیے بے حد مفید ہے. جن کا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی راجدھانی چلانی ہے وہ $100 میں یہ خرید سکتے. نہیں میرا مطلب یہ تو پرانی ہے، اب تو پتہ نہیں ان کی کیا قیمت ہوگی. اب تو وہ فلیٹس اور قلعے وغیرہ آپ فروخت کریں تبھی حاصل کر سکتے ہیں. آٹو بایوگرافی ہے جی برٹن رسل کی، دا ارلی ایئرز 1872 ورلڈ وار 1. برٹن رسل میرے بہت فیوریٹ تھے، اسپیشلی ان کی فکشن جو تھی. فکشن بھی انہوں نے بہت لکھی. ہم نے غلطی سے ان کی یہ آٹو بایوگرافی خرید لی برٹن رسل کی اور پڑھ نہیں سکے، یہ ہضم نہیں ہوئی مجھ کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ فلسفی حضرات میتھمیٹیشین ہوتے ہیں. اس میں میتھمیٹکس کو ڈسکس کیا گیا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ایک اپنے وقت کی بہت اہم کتاب تھی. میں نے تذکرہ کیا تھا سمرسیٹ موم کا، جنہوں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بارے میں لکھا. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا میں حوالہ کیسے دوں. دا نیرو کارنر ہے، اس کی قیمت ہے $3 اور یہ سن 63 کی ہے، تو اس لیے یاد بھی نہیں ہے. لیکن مون اینڈ دا سکسپنس ان کی بہت مشہور کتاب ہے. جو فرینچ پینٹر تھا
گوگین اس کی زندگی کے بارے میں، اور ریپریو جان پال سارتھ بھی ہمارے بڑے فیورٹ تھے، آئرن ان دا سول وغیرہ وغیرہ، یہ بھی 1964 کی ہے۔ پیرس میں خاص طور پہ اس کعبہ خانے میں گیا جہاں پہ جان پال سارتھ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بھی تبھی پڑھی تھی ہم نے۔ البتہ کامیو کی دا پلیگ، اور میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جو ناول لکھا دا آؤٹ سائڈر، اس کی جو تھی مصوری وہ صادقین نے کی تھی، اور ہمیشہ مجھ پہ احسان کرتے تھے کہ البتہ کامیو کے بعد میں تمہارے کتابوں کی مصوری کر رہا ہوں۔ ویٹیکن سیلرز، آندرے یی، ان کو بہت کم لوگ اب جانتے ہیں۔ آندرے یی واز اے گریٹ رائٹر، اور ان کی آٹو بایوگرافی اف اٹ ڈائی واز اے کلاسک۔ اگر آپ کو کہیں سے مل سکے تو آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ اور یہ جناب ہے یولیسز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بھی یہ حال ہوا ہے۔ یہ ہے جیمز جوائس صاحب، کہ بھئی یہ اس صدی کا پتہ نہیں بہت بڑا ناول ہے، میں نے پڑھا ہے، صرف ایک دن ہے ڈبلن میں۔ میں تو کوئی کرٹک وغیرہ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میری پسندیدہ کتابوں میں جگہ پانے میں ناکام ہوگا، لیکن آپ پڑھیے ضرور، کیونکہ جس چیز کی مشہوری ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ وہ میرے پلے نہیں پڑا، ہو سکتا آپ کے پلے پڑ جائے۔ اسی طرح ہی ایک دو اور کتابیں رہ گیا، بور تو نہیں ہو گئے ہیں تو ہو جائیں، میں کیا کروں، مجھے تو بتانا ہے نا۔ ہاں، یہ میں نے کہا تھا نا، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، یہ سر 19.75 روپے کی ہے، بک سینٹر دمال۔ آپ دیکھیں کہ یہ مجلد کتاب ہے، اس کی حالت بہت اچھی۔ ایڈورڈ گیون کی یہ والیوم 3 ہے، والیوم 1 اور 2 جانے کہاں گئی ہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایڈورڈ گیون سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اگر میں نے اسلامک ہسٹری کی ماہیت کو، اس کی اصلیت کو وداؤٹ رومانٹسزم جانا ہے تو ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کی یہ 3rd جلد میں سے جانا ہے۔ آپ کو بھی اگر کتابوں کا شوق ہے تو یہ دیکھ ضرور لیجئے۔ اچھا جی، یہ اس کے بھی حالات خراب ہیں، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ورکس آف آسکر وائلڈ تھی، ایک زمانے میں ہمارے بہت فیوریٹ تھے، آپ جانتے ہی ہیں۔ ان کی بہت ساری جو ہیں اس میں ناولٹ ہیں، اور میں ان سب کا تذکرہ نہیں کرتا، ان کی کوٹیشن ہمیں بڑی پسند تھی، تو یہ بھی ہم نے اس زمانے میں پوری کی پوری پڑھ ڈالی۔ اور آخری کتاب جو ہے یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کا دیکھیں نا کیا حال ہوا ہے۔ یہ 2 سال پہلے میں نے تیسری یا چوتھی مرتبہ پڑھی، اور یہ ظاہر ہے وار اینڈ پیس ہے، لیو ٹالسٹائی کی، اور اس کی قیمت بھی جو ہے یہ 64 کی ہے، بس یہی 19 روپے کچھ ہے۔ اور جب میں رشیا گیا تھا تو میں لیو ٹالسٹائی کی اسٹیٹ پہ گیا، اور وہاں پہ تفصیل پھر کبھی صحیح، اس کی کور کچی ہے اس کی وصیت کے مطابق، تو کور پہ پھول کھلے ہوئے تھے کچھ جنگلی، میں نے 3-4 پھول وہاں سے لیے، میں پاکستان لایا، اور اسی کتاب کے اندر میں نے وہ پھول رکھے۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، لیکن ان کی جو ان پھولوں کی اور اس کتاب کی اہمیت آپ یوں جان لیجئے کہ کسی کے پاس اگر دیوان غالب ہو اور اس میں غالب کی کور کچی اگر ہو، اس کے پھول رکھے ہوں، تو اس کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہوگی۔